بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سفر میں جانے کے آداب و اعمال۔ ہمیں اکثر و بیشتر ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ کبھی تو دوسرے ملک بھی جانا پڑتا ہے۔ سفر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، بلکہ اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو حج یا عمرے کا مقدس سفر بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ سمجھیں گے کہ سفر کے بارے میں کچھ سنتیں اور آداب اور سفر میں کرنے کے کچھ اعمال کہ جن کی برکت سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ تبوک کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے، یعنی سفر کا آغاز جمعرات کے دن سے کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر یعنی بڑا بنا لیں۔ بحیقی میں حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں قوم کا امیر وہ ہے کہ جو ان کی خدمت کرے۔ جو شخص خدمت کرنے میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے، یعنی سوائے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے اجر عطا فرمانا ہے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل سے 2 مسواکیں کاٹیں، جن میں سے ایک کچھ مڑی ہوئی تھی اور دوسری بالکل سیدھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھی صحابی رضی اللہ عنہ کو دے دی اور مڑی ہوئی مسواک اپنے پاس رکھ لی۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیدھی زیادہ بہتر ہے، اگر آپ اسے استعمال میں لے آئیں تو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو صحبت ہی ہے، یعنی حقوق صحبت اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور 2 لوگوں کی صحبت اگر ایک ساتھ کے لیے بھی ہوگی تو بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی چند لمحوں کے لیے بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو پھر اس کا سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے حق صحبت صحیح طریقے سے ادا کیا یا ضائع کر دیا، یعنی جو تمہارے ساتھ تھا اس کا حق صحیح ادا ہوا یا نہیں۔
اور اس میں واضح اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ حق صحبت سے مراد ایثار ہے، یعنی اپنی ہی چیز اپنے ساتھیوں کو دینا، اپنی آسانی اور آسائش والی چیز سفر میں اپنے ساتھیوں کو دینا ہی ایثار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ زیادہ مروت اور رفاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حسن حسین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیتا ہے، اور جو بیہودہ شعر و شاعری یا بیہودہ کاموں میں اور فضول باتوں میں مصروف رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ایک سواری لائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہونے لگے۔ جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا۔ جب سوار ہوئے تو کہا الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس دعا کے بعد الحمدللہ اور اللہ اکبر تین بار کہا، پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب یہ دعا پڑھ چکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے کیا، یعنی سوار ہونے کے بعد اس طرح دعائیں پڑھ کر ہنسے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ گناہ بخشنے والا تو میں ہی ہوں۔ بتا دوں میں تم کو کہ کیوں ہنس رہا ہوں، بتا دوں میں تم کو کہ کیوں ہنس رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں حج کے لیے گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے حج کیا؟ وہ شخص بولا جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ابتدا میں جب تو اپنے گھر سے چلا تھا اور اپنے وطن کو چھوڑا تھا تو کیا تو نے تمام گناہ بھی چھوڑ دیے تھے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے اپنے وطن کو ہی نہ چھوڑا؟ پھر آپ نے پوچھا کہ جب تو گھر سے روانہ ہوا اور منازل طے کی تو کیا تو نے راہ حق کی باطنی منازل بھی طے کی؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے منزلیں پھر طے ہی نہیں کی، یعنی حج کے سفر کے آداب میں سے تھا کہ جب حج کے لیے جائیں تو اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی کوتاہیاں لرزشیں سب ختم کر کے اور نئے سرے سے نیک اعمال کرتے ہوئے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سفر پر جاتے وقت ایک خط لکھ کر دیا کہ فلاں شخص کو دے دیجئے گا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سواری والے سے اجازت لے لو، کیونکہ میں نے اس کو اپنا سب سامان دکھا دیا ہے، بات طے ہو چکی ہے، لیکن اب یہ جو خط ہے یہ زائد چیز ہے، لہٰذا اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ تھا! اور یقیناً عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پر۔ اسی طرح رنگ و نسل اور لسان میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عزت اور شرافت کا انحصار تو صرف اور صرف پرہیزگاری پر ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ ہمارے ہاں جب کسی گاڑی میں سوزوکی وغیرہ یا گدھا گاڑی وغیرہ پر بوجھ لدھوائیں تو اچھی طرح سے اجرت طے کر لیں کہ جو کچھ مال ہے وہ یا تو مزدور کو دکھا دیں یا پورا وزن وغیرہ بتا دیں۔ نیز گاڑی یا کلی کے لیے جتنا سامان طے ہوا ہو اس سے زیادہ ہرگز نہ لیں۔ اگر اضافی سامان لیا اور ان کو دیا تو پھر اس کے اضافی اجرت بھی دیں۔ اب سفر میں جانے والوں کے لیے چاہے وہ سفر تجارت کا ہو یا کسی بھی مقصد کا ہو، لیکن خیر و عافیت والا مقصد ہو تو اس مقصد میں خیر و برکت کے لیے انتہائی آسان ترین عمل ہے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو صورت اور حیت میں سب سے بہتر اور توشہ سفر میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں تمہیں خوشحالی نصیب ہو؟ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ 5 صورتیں پڑھا کرو: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس۔ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی ختم کرو۔ اس طرح ان 5 صورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 بار پڑھی جائے گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور تنگ دست ہو جایا کرتا تھا۔ جب سے مجھے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں، میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو پورے سفر میں واپسی تک میں اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا، یعنی بہت زیادہ آسانی میں رہتا۔ جب کبھی سفر پر جائیں تو اس عمل کو بھی کریں اور ذکر و درود کا ورد بھی جاری رکھیں۔ سفر پر جانے کے آداب، سنتیں اور اعمال جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔